الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیات مبارکہ میں انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام پر 40 سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا اور نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور وقت سے اس حمل میں رہنے کا زمانہ مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک ماں کے پیٹ میں آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس کی جنس کسی کو معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا۔ کہیے سبحان اللہ، کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ جتنا وقت گزرا، جتنا ٹائم گزرا، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہ تھا، لیکن اللہ کریم نے اسے پیدا فرما کر پھر رب کائنات نے لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بنا دیا۔ اور قابل ذکر چیز کیسے بنایا کہ کسی کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف چرچا ہوتا ہے، مبارکبادیاں آ رہی ہوتی ہیں، دوست رشتہ دار قریب کے دور کے پڑوس کے سب اسے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ اور بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی رحمت ملنے پر ماں باپ تو خوشی ہوتے ہیں، گھر والے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ان خوشیوں میں مزید بہار کیسے آتی ہے کہ ہر طرف سے مبارکبادیاں پیش ہو۔ تو اللہ کریم کتنا بڑا کریم ہے، اللہ کی رحمت کے قربان، کہ انسان جب تک ماں کے پیٹ میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، کوئی اس کا ذکر نہیں تھا، کوئی اس کا چرچا نہیں تھا، کوئی اس کی پہچان نہیں تھی، کوئی معرفت نہیں تھی، کوئی شان و شوکت نہیں تھی، کوئی مقام نہ تھا، کوئی رتبہ نہ تھا، پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے انسان کو قابل ذکر چیز بنا دیا اور اسے مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی اور قابل ذکر چیز بنا دیا۔ اللہ رب العزت کا صرف اس بات پر بھی ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے پیدا فرما کر انسان کو قابل ذکر چیز فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، کہیے سبحان اللہ۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان کا کہیں ذکر نہ تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ، کہ ہم جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں نا، جن کی غلامی کا پٹا پہنا، جن کا دامن کرم ہاتھ میں آیا، دامن رحمت ملا، جن کے امتی ہیں، وہ کیسا شان والا نبی ہے۔ اور شان والا کیسے نہ ہو، وہ تو امام الانبیاء ہے،
وہ سردار انبیاء ہے، وہ محبوب خدا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام جب کائنات نہیں تھی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی ذکر جو ہے وہ جاری فرما دیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد عرش پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچان گئے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزی سرزد ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر تو میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما دے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل تیرا نام برکت والا ہے. جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا رتبہ، کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے آدم یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے سب سے آخری امت ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اے آدم اگر وہ ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا. آقا کریم علیہ السلام کی تخلیق وجہ جو تخلیق ہے یہ وجہ کائنات ہے.
تخلیق وجہ کائنات ہے. آپ علیہ السلام کے صدقے سے تو کائنات کو بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کہیے سبحان اللہ. اور دنیا میں تشریف آوری سے صدیوں پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دے دی, حتیٰ کہ آپ کا نام تک بتا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کا نام تک بتا دیا. ابھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی, صدیوں پہلے بھی آپ قابل ذکر, آپ کا چرچا ہو رہا ہے, آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ سورہ صف میں فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا, اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے, ان کا نام احمد ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں عطا ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا. بے شک ہم نے اسے راہ بتائی, یا حق مانتا یا ناشکری کرتا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی پانی کی بوند سے جو ہے پیدا کیا. آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے متعلق اپنے قانون کو بیان فرمایا کہ اس نے آدمی کو مرد و عورت کی ملی ہوئی پانی کی بوند سے پیدا کیا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اس ذریعے کی محتاج نہیں ہے. کہیے بے شک محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما کر بتا دیا کہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے. یعنی کوئی انسان اس بات پر گھمنڈ میں نہ رہے کہ نسل انسانیت اگر بڑھ رہی ہے تو مرد یہ سوچے کہ میری وجہ سے, عورت یہ سوچے کہ میری وجہ سے. نہیں, خالق کائنات اس بات کا محتاج نہیں ہے, وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے اور کر کے بتایا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے قربان. اور پھر جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے مرد کہ میرے بغیر جو ہے نسل انسانی نہیں چل سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر ماں کے پیدا کر کے بتا دیا. اللہ اکبر. کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ نسل انسانیت مجھ سے چلتی ہے, یہ کائنات میں جو نسل بڑھ رہی ہے یہ میری محتاج ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر ماں کے
پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ بغیر ماں کے بھی پیدا فرما سکتا ہے. اور پھر مرد یہ نہ سوچے کہ نسل انسانیت میری وجہ سے چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. کہیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں کو ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ نشانیاں ہیں، کلی نشانیاں ہمارے لیے. اللہ اکبر. نبتلی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. اب پیدا تو ہو گئے، اب جو قدم قدم پر امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کبھی روزگار کے حوالے سے، کبھی اولاد کے حوالے سے، کبھی گھر بار کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی صحت کے حوالے سے. یہ جو امتحانات ہیں یہ کیوں ہیں؟ فرمایا نبتلی، اللہ اکبر، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم اسے مکلف کر کے اپنے احکامات اور ممنوعات سے اس کا امتحان لیں. تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا تاکہ وہ دلائل کا مشاہدہ کرے اور آیات کو غور سے سن سکے. یعنی دیکھنے والا اور سننے والا اسے بنا دیا کہ وہ مشاہدات، دلائل کا مشاہدہ کر سکے اور آیات کو غور سے سن سکے. یاد رہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا. ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ظاہری اور باطنی حواس عطا کرنے کے بعد انسان کو دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اب چاہے وہ ایمان قبول کر کے شکر گزار بنے یا کفر کر کے ناشکری کرنے والا بنے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، پیدا فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی پہچان عطا فرمائی. ہم اس بات کا اقرار کرتے کہ ہمارا مالک بھی تو، خالق بھی تو ہی رزق دینے والا، اچھی بری تقدیر کا مالک بھی اے اللہ تو ہے. کائنات کو تو نے ہی پیدا کیا، ہر چیز کو تو نے پیدا کیا. تو ہمارا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے بندہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان بہت بڑی دولت ہے. پھر اتنی بڑی دولت مل گئی تو بندے کو چاہیے کہ اس ایمان یعنی ملنے والی وہ دولت، دنیا و مافیا میں جو کچھ ہے وہ ایک طرف اور ایمان ایک طرف. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو ایمان مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. تو رب کائنات نے جس کو ایمان عطا کر دیا نا، وہ بڑا خوش قسمت ہے. تو اتنی بڑی دولت مل گئی تو اب بندے کو چاہیے کہ اتنی عظیم دولت ہے تو اس سے بے فکر نہ رہے، اس کی حفاظت کرے. کیا کرے؟ تھوڑی بہتی بھی کسی کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، تو اسے نیند تک نہیں آتی، اسے نیند تک نہیں آتی. وہ کتنے تالوں کے اندر رکھنے کے باوجود بھی نگرانی کرتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے. اور جب خرچ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے، یعنی پہلے تو خود مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا. پھر اعتماد والوں سے مشورہ کرتا ہے کہ اس جگہ اپنی رقم لگاؤں، دولت کہیں نقصان نہ ہو جائے، خسارہ نہ ہو جائے، رقم دولت میری ڈوب نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. تو بندہ ایمان کی حفاظت کی فکر سب سے پہلے کرے اور چاہتا ہے کہ ایمان محفوظ رہے تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ مالک تو نے ایمان عطا فرمایا، اب اس کی حفاظت بھی فرما. یعنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے اور جب موت آئے تو ایمان سلامت لے کر جائیں. ورنہ بہت سے ایسے
کہ پوری زندگی ایمان پر گزاری، اللہ اکبر، دنیا سے جاتے ہوئے مرتے ہوئے کفر پر موت آ گئی. اور اللہ کریم ہے، جسے چاہے کہ ساری زندگی کفر پر، اور بس موت کا وقت جیسے قریب آیا اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے. وہ کریم ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو بندے کو چاہیے نمازیں پڑھے. نمازوں کی پابندی ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، احکامات پر عمل پیرا ہونا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، اپنے وجود کو اللہ کے گھروں سے جوڑ کے رکھنا. اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے. اور پھر اچھی صحبت کو اختیار کرنا. اچھی صحبت کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بھائی نمازیوں کے ساتھ بے نمازی اٹھنے بیٹھنے لگے نا تو وہ بھی نمازی بن جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی برکت کہ وہ نمازی بن جائے. قرآن پڑھنے والوں کی صحبت میں آنے والا قرآن کا قاری بن جاتا ہے. حفاظ کرام کی صحبت میں آنے والا حافظ قرآن بن جاتا ہے. علماء کرام کی صحبت میں آنے جانے والا بیٹھنے والا عالم دین بن جاتا ہے. اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا دین کی تبلیغ کرنے لگ جاتا ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اچھا بن جاتا ہے. سچوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا سچا بن جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے متقیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا تقوی پرہیزگاری کو پا لیتا ہے. اچھی صحبت کو اختیار کرنا یہ بندے پر لازم ہے. پرفتن دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اللہ رب العزت سلام کی ایمان نصیب فرمائے. یہ کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آئیے ایمان کی لگے ہاتھوں جو ہے وہ تجدید بھی کر لیتے کہ یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج جو ہے ہماری بخاری مسجد میں 11 بجے سے صبح فجر کی نماز تک انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے، محفل ہونے جا رہی ہے. آپ اس کو مسجد کیمپ کا نام دیں، مسجد نائٹ کا نام دیں، لیکن ہوگی عبادت. علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. انفرادی طور پہ عبادت، سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا، علماء کرام کی صحبت نصیب ہوگی. میں آپ سب سے دیکھنے والوں سے بھی اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کے گھر میں گزاریں. انشاءاللہ رمضان شریف کی تاک راتوں کی یاد تازہ ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ضرور شرکت فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمت.